آپ پھر کے دیکھو کوئی ایک چیز بتا دو جس کو بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہو، چوتھی باری پنجویں باری اور بس کرو ویکھ لئیے، اور بس کرو ویکھ لئیے، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بس ایک ہستی ہے کائنات میں، محمد مصطفیٰ۔ آپ نے فرمایا کہ وسیم، جن کو دیکھنے سے شوق اور بڑھتا تھا اور بڑھتا تھا اور بڑھتا تھا، ساری زندگی دیکھتا رہے، شوق ختم نہیں ہوتا تھا۔ وسیم۔ دوسرا مطلب ہے قسیم۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھو خوبصورت نظر آئے۔ او بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں، اتنی تمیز نہیں تم لوگوں کو۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھو خوبصورت نظر آئے۔ یہ بچی نے میک اپ کیا ہوا ہے، اب یہ چہرے سے خوبصورت نظر آ رہی ہے، شاید بالوں میں جوئیں ہوں پھر۔ تو قسیم اسے کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے ہی خوبصورت نظر آئے، وہ قسیم ہوتا ہے۔ وہ صرف ایک ہستی آئی ہے، وہ ہے میرے آپ کے نبی۔ تو پھر انہوں نے 40 سال کی عورت سے شادی کیوں کی اور 25 سال گزار دیے، اور جب 50 سال کے ہوئے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد 10 شادی۔ آپ نے کہا میں نے جہاں شادی کی پہلے اللہ نے کہا کرو پھر میں نے کی، جہاں بیٹی کی شادی کی پہلے اللہ نے کہا کرو پھر کی۔ جب سیدہ فاطمہ علیہ السلام 15 برس کی ہوئیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے کا پیغام لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر حضرت عمر آئے کچھ دنوں کے بعد رشتے کا پیغام لے کر، آپ نے فرمایا میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو عبد الرحمن بن عوف ایک صحابی ہیں، انہوں نے مولا علی سے کہا تو جا تجھے ہاں کر دیں گے۔ وہ کہنے لگے میں تو غریب آدمی ہوں، میرا تو گھر بھی اپنا نہیں، اس وقت کتنی غربت، کہ میرا تو گھر بھی اپنا نہیں ہے، کوٹھا بھی کوئی نہیں، تو میں نے کدو دیون گے؟ کہا نہیں تو جا ہاں ہو جائے گی۔ اب آپ تشریف لائے اور آ کے بیٹھ گئے، اور شرم کی وجہ سے بولا نہ جائے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ چپ، اب اللہ کو بھی پتا ہے، اللہ کے نبی کو بھی پتا ہے، کیسے آئے ہو؟ خاموش۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کے اٹھ کے گھر چلے گئے۔ حضرت علی غصے سے اٹھے اور باہر صحابہ کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ ویکھو کی ہوندا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے بھیجا تھا نا ان پہ چڑھائی کر دی، تین واقعہ ہی نا میں نے نہ بھیج، انہوں نے کہا کی ہو گیا؟ انکار ہو گیا؟ کہ انکار ہو گیا؟ کہاں، کچھ بھی نہیں بولے، چپ کر کے گھر چلے گئے۔ تو عبد الرحمن کہنے لگے کچھ بولے؟ کہاں بس انشاءاللہ کہا۔ کہا تو تیرا بھلا ہوئے، نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے، مبارک ہو۔ اچھا یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ جبریل آ چکا ہے یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے، تو پھر اسی وقت ہاں کیوں نہیں کی؟ ابھی آپ سارے سنو۔ اب گھر گئے، بیٹی کو بلایا، بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ یہ اس جب عرشوں سے حکم آ چکا ہے اب تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں سکھانا تھا کہ بیٹی گائے بھینس نہیں ہوتے جتھے باندھے ہو، اس سے پوچھو کہ بیٹی تیری یہاں شادی کر دیں؟ وہ اگر کہے کر دیں، بسم اللہ کر، وہ کہے ابا میرا یہاں دل نہیں کرتا، تو وہ نافرمان نہیں ہے۔ وہ ماں سے کہہ دے کہ ماں میں نہیں کرنا چاہتی، تو وہ نافرمان نہیں ہے، یہ شریعت نے اس کا حق بنایا ہے۔ یہ والدین کا جبر ہے جو زبردستی کر دیتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فاطمہ جیسی بیٹی، آپ کا کیا خیال ہے؟ آج کل کی بیٹیاں چپ کر کے سر جھکا دیتی ہیں، تو فاطمہ حسنین کی ماں، جنت کی عورتوں کی سردار، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور جگر کا ٹکڑا، وہ کہے گی نہیں میں نہیں کرنی ہے؟ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ کر دوں تو خاموش ہو گئی۔ کنواری لڑکی خاموش ہو جائے
تو مطلب ہوتا ہے کر دیں. ہاں بیوہ ہے متعلقہ ہے اس کو زبان سے کہنا پڑے. کماری بچی خاموش ہو جائے تو وہ ہاں ہوتی. پھر آپ باہر نکلے. آپ نے حضرت علی کو بلایا, علی بلاؤ لوگوں کو. پھر آپ نے حضرت علی بھاگے بھاگے گئے. 2 منٹ میں ساری مسجد بھر گئی. آپ نے ایسے مولا علی کو سامنے بٹھایا اور خود ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان فرمایا, لوگوں جبریل میرے پاس اللہ عزت دو, میرے نبی کا فرمان ہے کہ بدترین شخص وہ ہے جو بیوی کو عزت نہ دے, اور آپ نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کو عزت دیتا. اور قرآن کی ایک مثال بتاتا ہوں. آپ نے کہا بیوی تمہارا لباس ہے, نساؤکم حرث لکم ہن لباس لکم, بیوی تمہارا لباس ہے. اور پھر بیویوں سے کہا انتم لباس لہن, تمہارا خامن تمہارا لباس ہے. لیکن ان کو بعد میں کہا, ہمیں پہلے کہا میری بیوی میرا لباس ہے. میری بیوی کو میرے لباس سے تشبیہ دی, اے چولت اے شلوار. اس کے درمیان میں کوئی حائل ہے؟ کوئی نہیں. یہ لباس میں اشارہ ہے کہ خامند اور بیوی کے رشتے میں کسی کو دخل نہیں دینا چاہیے, نہ ماں کو نہ باپ کو نہ بہنوں کو نہ کسی کو. یہ بالکل ایسے یہاں نیچے ایک تنکا بھی ہوگا نا تو مجھے چبھنا شروع ہو جائے گا. تو لباس کے اندر اشارہ ہے کہ خامند اور بیوی کے رشتے میں کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے. اور دوسری مثال دیتا ہوں, اگر مجھے غصہ چڑھے اپنی بیوی پر تو اللہ کہتا ہے تیرا لباس ہے. اب میں بیوی کی بےعزتی کروں تو میں نے کیا کیا امن, میری مثال ایسے جیسے میں اپنا خود پھاڑ رہا ہوں. کوئی ہو جا کملا ہے جڑا اپنے کپڑے آپے پھاڑ دے. کبھی دیکھا ہے کسی کو غصہ چڑھا اور کپڑے پھاڑ رہا ہو؟ ہاں پاگل کرتے ہیں یہ کام. عقل مند تو دوسرے کے کپڑے پھاڑے گا, اپنے تو نہیں پھاڑے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے تیری بیوی تیرا لباس ہے. اگر تو اس کو بے عزت کرے گا تو ایسے جیسے تو اپنا کرتا پھاڑ رہا ہے. دیکھو ہم کھانا کھاتے بھی ایسے وہ تولیہ رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی شوربہ نہ گر جائے, کوئی روٹی کا ٹکڑا. اور یہ عورتیں تو لباس ایسے کیسے لٹکا کے اور سنبھال کے رکھتی ہیں. اتنا ہی اپنے خامند کا خیال کر لیں تو گھر کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. اور گھر کی زندگی کو خوبصورت بنانے میں صبر کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ سونے چاندی میں تول دیں کبھی خوشی نہیں آئے گی. بیوی خامند کی اونچ نیچ کو برداشت کرے, خامند بیوی کی اونچ نیچ کو برداشت کرے تو محبت قائم رہے گی اور نیک نسل وجود میں آئے گی. یہ میرے نبی کی سکھائی ہوئی پوری زندگی ہے. لوگ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. 3 سال کا بچہ تو اسکول بھیج دیتے ہیں, اس بیچارے کو کیا پتا ماں کیا ہے, باپ کیا ہے, بیوی کیا ہے. جب وہ جوان ہوتا ہے انہوں نے تو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر دیکھا ہے. اس نے یہ پاکیزہ نکاح والا رشتہ یہ تو اس کے سامنے ہی نہیں. میں انگلینڈ میں تھا تو کسی نے کہا آپ کے ملکوں میں پولوشن بڑی. میں نے کہا ہاں لیکن تمہارے یہاں بھی بڑی پولوشن ہے. میں نے کہا وہ کدھر ہے؟ میں نے کہا ہمارے یہاں گٹے مٹی کے پولوشن ہے, تمہارے یہاں بے حیائی, فحاشی, بدماشی اور کفر کی پولوشن جو روح کو گندا کر دے. یہ پولوشن ہمارے پھیپھڑے خراب کرتی ہے, تمہاری پولوشن تمہارے ایمان کو خراب کرتی ہے. تو دین سیکھو میرے عزیزوں, میری بچیوں بچوں, دین سیکھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, میں کیسے زندگی گزار کے مروں کہ اللہ کہے میں راضی ہو گیا, میں راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی جوڑی سلامت رکھے اور اس میں محبت قائم رکھے, نیک اولاد عطا فرمائے, جوڑ سلامت رکھے. اور میری دعا ہے اللہ پاک یہ پھلیں پھولیں, ہر گھر میں خوشیاں ہوں. اور میں نکاح کا خطبہ پڑھتا ہوں. کوئی مہر ہے؟ مہر دکھائے کوئی کتنا مہر ویسے بتا. محمد اسلم خان. اسلم خان, ٹھیک. نبیہہ بنت محمد اسلم خان کو 1 لاکھ مہر کے وضع پہ نکاح میں دیا, آپ نے قبول کیا؟ جی قبول ہے, قبول ہے. نبیہہ بنت محمد اسلم خان کو 1 لاکھ مہر کے وضع پہ نکاح میں دیا, آپ نے قبول کیا؟ جی قبول ہے.
نبیہہ بنت اسلم خان کو 1 لاکھ مہر کے عوض آپ کا نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ جی قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت برکت دے، دعا فرمائے۔ اللہم آسد جدہم وجمع شملہم وبارک علیہم واخرج منہم ذریۃ صالحہ، اللہم اصلحہم واصلح ذات بینہم، اللہم الف بین قلوبہم، اللہم الف بین قلوبہم واصلحہم واصلح ذات بینہم واجعل بینہم مودۃ ورحمہ، اللہم اوزعہم ان یشکروا نعمتک التی انعمت علیہم وعلی والدیہم الہ الحق آمین۔ اللہم وفقہم لما تحب وترضى، اللہم وفقہم وإیانا لما تحب وترضى، اللہم وفقہم وإیانا لما تحب وترضى، اللہم بارک لہم وبارک فیہم وبارک علیہم، ونسألک خیر الدنیا والآخرۃ یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا اللہ۔ بس میرے لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے، آپ سب میرے بہن بھائی ہیں، اور میرے لیے اسپیشلی آپ یہاں تشریف لائے ہیں، میں مولانا صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میرے لیے یہ نکاح باعث رحمت اور باعث سعادت ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے گھر اس وقت ہم موجود ہیں، اور انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا کے میرے سر پر ہاتھ رکھے۔ میرے والد صاحب نہیں ہیں، میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی جب میں 2 کلاس میں تھی، بہت چھوٹی تھی، میں نے باپ کے پیار کو نہیں دیکھا، لیکن میں نے آج اس شفقت بھرے باپ کے لہجے میں اور محبت اور جو چاہت دیکھی ہے، میں دنیا کی ان خوش قسمت ترین بیٹیوں میں سے ہوں جن کا نکاح جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے پڑھایا ہے۔ میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ مولانا صاحب